السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کا ایک اور بہترین ایپیسوڈ۔ ہمیشہ کی طرح ہم جو موضوع سلیکٹ کرتے ہیں وہ انسانوں سے تو ریلیونٹ ہوتے ہیں لیکن سوسائٹی پر بھی بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ان کا۔ آج جو ہمارا موضوع رہنے والا ہے وہ ہے تنہائی، لونلینس کی۔ اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تنہا رہ جانا صرف یہ ہے کہ آپ کہیں پر اکیلے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر تنہا ہے۔ تنہائی کیا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اس کے کیا اثرات آپ کی زندگی پر آتے ہیں؟ اگر ہم موازنہ کریں شہری اور دیہی زندگی میں تو ہم کس کو تنہا زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور تنہائی ہمیں زندگی میں کیا صرف ریچارج کرنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے، یا پھر تنہائی ہمیں ڈپریشن، انگزائٹی اور ان سب چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اکیلا رہنا، تنہا رہنا بہت پسند ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تنہائی سے بے حد ڈرتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں ہم جو بات ہے، گفتگو ہے، وہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معزز گیسٹ تو موجود ہیں جو اس کے ماہر بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ۔ آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں، بڑے عرصے سے مجھے انتظار تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو ہم زحمت دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ سے میرا ایک بڑا احترام کا، دل کا، روح کا رشتہ ہے، اور اعلانیہ میں ان کو اپنی بڑی بہن مانتا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک میرا بڑا پرانا ساتھ ہے، بڑا پرانا تعلق ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا جی۔ ایون آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے فاؤنڈیشن کی ساری جو ہائرنگ ہے اس کی جو ایک نفسیاتی رپورٹ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل جو اسیسمنٹ ہے، وہ بھی باجی کرتی ہیں، اور میں نے کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے پھر باجی سے لے لیتا ہوں، یہ بھی مجھے بڑا فائدہ ہے۔ تو ہمارے پاس آج جو بات چیت کرنے کے موضوع میں تنہائی کے ساتھ ساتھ اور بڑے موضوعات ہیں جو اس میں اگر یہ کہوں کہ اس کے پیرل ساتھ ساتھ چلیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی، آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یونیورسٹی جو لاہور کالج وہ یونیورسٹی ہے اس میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں، اور ان کی کہہ لیجئے جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہزاروں میں، اور میری مسز بھی ان کی اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی بتاتا چلوں۔ دیٹس امیزنگ، ماشاءاللہ۔ ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر آمنہ معظم موجود ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور باقی کا تعارف شاہ صاحب نے آپ کے ساتھ کروا دیا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عبیر، اینڈ تھینک یو ویری مچ قاسم بھائی، آپ نے اتنا اچھا، اتنا ایلیبریٹو تعارف کروا دیا کہ مجھے لگا کہ آپ کسی اور کے بارے میں نہیں آپ کے بارے میں یو ڈیزرو اٹ ڈیفینیٹلی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسٹارٹنگ فرام دا ویری اسٹارٹ، تنہائی بنیادی طور پر سائیکولوجیکلی، سائنٹیفکلی ہے کیا؟ دیکھیے، تنہائی جو ہے وہ صرف اکیلے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ذہنی کیفیت ہے جس میں آپ بے شک ایک ہجوم میں موجود ہوں، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں، لیکن آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید آپ اکیلے ہی رہ گئے تو آپ تنہائی کا شکار ہو گئے، وہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے جس میں آپ خود اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ فیل کرتے ہیں۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ تو بہت جنرل سی ریزنز ہیں جن کی ہم پہلے ایک ریکیپ سا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سٹیز میں موو کرتے جا رہے ہیں، کراچی میں ہمیں، لاہور میں، یا بڑے شہروں میں ہمیں بہت لوگوں کا دیہاتوں سے آتا ہوا انفلیکس نظر آتا ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ یا وہ ایجوکیشن کے لیے آ رہے ہیں، یا بیٹر ورک اپرچونیٹیز کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ اپنے لیے ایک نیا سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ جب اپنا ایک بڑا اچھا پیارا وہ دیہات کا آپ کلچر چھوڑ کے آتے ہو، جہاں وہ چوپالیں لگی ہوئی ہیں، بیٹھ کے ہیں، شام کو حقہ پی رہے ہیں، اور مل کے جو ہے وہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، کوئی کھیتوں میں بھی ہو رہا ہے، باہر بھی ہو رہا ہے، اندر بھی ہو رہا ہے، ایک فیسٹیوٹی موسٹلی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے گاؤں کے کلچر میں۔ اور جب شہر میں آتے ہیں تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر کوئی اپنی وہ 9 to 5 ورکنگ آورز ہیں، اور اپنا تھوڑا سا می ٹائم ہے، اور پھر شام کے وقت تھوڑا فیملی ٹائم ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے ہر کوئی ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور وہ ٹائم جو ایک فری ہوا کرتا تھا وہ اب مسنگ ہے۔ ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگوں کا ایک سٹرکچر چینج ہو رہا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی اکائی، ایک بہت بڑا یونٹ جو ہماری فیملی تھی، وہ ہماری فیملی کا سٹرکچر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب ہم لوگوں نے ریسنٹلی بہت سارے میرے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس نے کوئی 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، یا 12 سال پہلے جو اپنے ڈیموگرافک انفارمیشن میں ڈیٹا لیا، بڑا یوزفل تھا ہمارے لیے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں تیزی سے نیوکلیئر سسٹم جو ہے وہ اب آتا جا رہا ہے، اور ہمارا جو ایک کلیکٹیو کلچر، جیسے ہمارا ایک فیملی سسٹم جس میں تایا، چچا، دادا، دادی اور پھوپھیوں کے 2 بچے، اور لائک ایوری ون از سٹنگ لیونگ ٹوگیدر، وہ اب ڈیمینش ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ہم بھی ڈونٹ ہیئر اباؤٹ مچ مور، بہت کم پرسنٹیج ہے۔
تو ٹوٹل ہماری اب پچھلے 12 سالوں کی جو میری اپنی ہماری اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں تقریباً 50% نیوکلیئر فیملی سسٹم میں اضافہ ہوا ہے. اور اب ہمیں زیادہ تر نیوکلیئر سسٹم نظر آتا ہے, بہت کم جوائنٹ نظر آتا ہے, اور اس کو تھوڑا سا اسٹگمٹائز بھی کیا جاتا ہے کہ تم لوگ آج بھی اکٹھے رہ رہے ہو, مطلب ابھی بھی وہی چل رہا ہے. تو وہ والی سین جو ہے نا, اس کی وجہ سے بھی ایک کچھ فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہمارا فیملی سٹرکچر کا ایک خراب ہونا بھی ایک تنہائی کی وجہ بن رہا ہے. دوسرا میں نے یہ چیز خود پرسنلی بھی آبزرو کی ہے, اور میں نے اس پہ بہت ہم نے ریسرچ بھی دیکھی ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کے جیسے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا ایکسیسو میڈیا یوز ہے, اسکرین ٹائم کا یوز ہے, چاہے وہ بچوں میں ہے, چاہے وہ بڑوں میں ہے, چاہے وہ بوڑھوں میں ہے, کیونکہ ایکولی اب سبھی یوز کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں لگتا تو ہے کہ وی ہیو اتنے ہزار فالوورز, اتنے 1000 ہمارے دوست, اتنے زیادہ پسند کرنے والے, ایک کامنٹ کے اوپر اتنے سارے لوگوں کا رپلائی, ایک پوسٹ آپ کی ایسے وائرل ہو جاتی ہے ایک دم, اس میں اگر آپ کوئی تھوڑا سا سینسیٹیو کانٹینٹ دیتے ہیں تو تھرل آتا ہے کہ اتنے لوگ مجھے جان رہے ہیں, مجھے پہچان رہے ہیں. لیکن ریئل ٹائم میں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے, آپ کو کہیں پر لگتا ہے کہ آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں, there is actually no one you can speak to, you can call up and you can ask for help. تو یہ ایک مطلب اوور آل میرا خیال ہے کہ چیز ہے. اچھا باجی, میں اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہی انٹروورٹ ہوتا ہے, یعنی وہ نا تنہائی پسند ہوتے ہیں, بچپن سے پتہ لگ جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ بڑے ہو کے, ان کو آپ چھوٹے ہوتے دیکھیں نا تو وہ سب سوشل نہیں ہوں گے, وہ اکیلے بیٹھ جائیں گے, وہ کٹ آف کر لیں گے, وہ بات چیت نہیں کریں گے, یا وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کریں گے رش کو, پبلک کو, لوگوں کو. اس کے مقابلے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ انہیں ہر وقت ہیپننگ چاہیے ہوتی ہے, کچھ ہو رہا ہو, لوگ ہوں, بات کرنے کو. ایون کہ وہ اگر گاڑی میں سفر کرتے ہوئے, جہاز میں سفر کرتے, ٹرین میں سفر کرتے بیٹھ جائیں تو ساتھ والے کو 2 منٹوں میں دوست بنا لیتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شیئرنگ شروع کرتے, تاڑے بچے کہنے ساڑھے بچے کہنے, یعنی وہ تنہا رہ ہی نہیں سکتے. یہ جو مزاج ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مزاج تو اللہ نے بنایا ہے, انسان جو ہے اس کی تخلیق ہے, اس مزاج کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو تھوڑے سے اکیلے رہنے والے ہیں؟ جی بالکل, ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 5 بیسک پرسنالٹیز تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ 5 ٹائپس ہیں پرسنالٹی کی. جو انٹروورٹ لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کا ایک تھوڑا سا سیٹ اپ, سرکل, ان کی چیزیں دوسرے لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن وہ انٹروورژن اگر صرف پرسنالٹی کا حصہ ہے نا, اور وہ کوئی مینٹل کنڈیشن نہیں ہے, تو وہ آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ. آپ انجوائے کرتے ہیں اپنا سولیٹیوڈ ٹائم, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جب 2 گھنٹے فری کتاب پڑھ لی, گارڈننگ کر لی, کوئی اپنی میوزک سن لیا, اپنی ہابی انجوائے کر لی, اور پھر دین یو گیٹ بیک ٹو ادر پیپل فار ورک اور دوسری چیزوں کے لیے. یہ جو لونلینس کی کنڈیشن ہے نا, وہ ایک تھوڑی سی ہمیں ایک طرح سے سمجھے کہ ایک مینٹل کنڈیشن کے طور پہ میں اس کو لیتی ہوں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جیسے آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ہاں جو لوگ اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں, وہ لوگ بھی ایک طرح سے وہ شکار ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی اتنا زیادہ اپنے اندر انکلوسیو نہیں لیتا, یا ان کو لوگ کہتے ہیں بڑے ہیں جی ابا جی ہوں نا نو کی لے کے جانا ہے پارٹی یا فنکشن ہے, چاہے گھر چرام کرن, یہ والا سٹائل, مطلب ہم یہ اسے ان کی خدمت یا ان کی ایک خاطر مدارت کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سکون میں رہیں, لیکن ہم انہیں ان نوئنگلی آئسولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سوشل سسٹم سے. اسی طرح وہ لوگ جو ڈفرینٹ طرح کی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ہمارے نارمل سوشل سرکلز کا حصہ نہیں بن سکتے. جیسے اگر کوئی بھی اسپیشل نیڈس کے بچے ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, آٹزم ADHD کے بچے ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, وہ ان بچوں کو کہیں نہیں لے کے جا سکتے, تو وہ خود بھی نہیں جاتے, وہ لوگ بھی لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وہ اسپیشل پاپولیشنز ہیں جو ورلنریبل ہو جاتی ہیں اس کنڈیشن کے اندر کہ وہ دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہیں. جب پرسنالٹی یا صرف مزاج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر تھوڑی سی یہ چیز آتی ہے کہ جو اوور آل جو لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں ٹو اسٹے الون, وہ عام لوگوں کی نسبت ان کی لانگیوٹی بھی کم ہوتی ہے. اچھا, یہ ریسرچ کہتی ہے کہ لونلینس جو ہے اس کا یہ حساب عمر کی بات کر رہی ہیں, لمبی عمر نہیں ہوتی ان کی. نہیں, جو ایک تنہائی کا شکار لوگ جو ہیں یا اکیلے رہنے کو پسند کرنے والے جو لوگ ہیں, ان کی کنڈیشن ایسے ہی ہے جیسے دن میں انہوں نے 15 سگریٹ اسموک کیے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ جان یو پکسی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہی از اے سینئر پروفیسر جنہوں نے لونلینس کے اوپر بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ان کی ریسرچ کی فائنڈنگز ہے اوور دا ایئرز کہ 15 سگریٹ پینے کے برابر ہے ایک انسان کا جو لونلینس میں رہتا ہے, اس کی وہ ہیلتھ ہوتی ہے. اور 16% آپ کا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ڈیٹرمن ہے. اچھا جی, وہ لوگ 16% زیادہ
جلدی دنیا سے Prone چلے to جاتے that ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل پیپل. تو خوش رہنا جی بہت ضروری ہے. اور میں ڈاکٹر ویرا سے یہ بھی کہہ رہی تھی, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, جیسے انہوں نے بھی مجھے کمپلیمنٹ کیا, میں نے ان کو کیا, کہ 3 انتہائی خوش رہنے والے لوگ جو ہیں نا وہ تنہائی کے اوپر پروگرام کریں, تنہائی پہ بات کریں. تو یہ موٹیویشن ہونی چاہیے ان سننے والے لوگ جو تنہا نہیں ہیں, تنہا نہیں ہے, تو یہ موٹیویشن ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا آئسولیٹڈ رہنا پسند کرتے ہیں, کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ جڑا رہے, کنیکٹڈ رہے اور خوش باش اور خوشحال رہے. اچھا, اب ایک نا ڈاکٹر ویرا آپ کی اجازت سے میں پوچھنا چاہوں گا, ایک ہم نے مزاج کی بات کری, بالکل کچھ ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو حالات تنہا کر دیتے ہیں, یا حالات کر دیتے ہیں یا پھر وہ چوز کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں ایک ورڈ ہے اردو میں, بڑا اچھا ورڈ ہے, مردم بیزار. ایک ہمارے بڑے اچھے اینکر ہیں, میں نام نہیں لوں گا, بڑے اینکر ہیں, سینئر ہیں, میرے استادوں میں سے ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح. تو میں نے انہیں کہا جی آپ کچھ عرصے میں نے نوٹ کیا کہ آپ بڑے محدود ہو گئے, اور کرتے کرتے آپ بالکل ہی آپ نے سب سے کٹ آف کر لیا. تو انہوں نے کہا جی میں مردم بیزار ہو گیا, کہ مجھے مشکل لگتا ہے, میں سب کو راضی نہیں کر سکتا, سب کو لے کے نہیں چل سکتا, یا میری زندگی میں ایسے حالات آئے ہیں کہ میں نے یہ خود چوز کیا, مجبور نہیں ہوا, میں نے چوز کیا کہ میں نے ملنا نہیں ہے لوگوں سے, میں نے تنہا ہو جانا. یہ جو حالات کی گرفت میں آ کے, سلیکٹ کر کے یا گرفت میں آ کے جو لوگ تنہا ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا آنے والا وقت کیسا ہوتا ہے, اور ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں تو اپنی جو آج تک کی میری ایک ایجوکیشن بھی ہے, ایکسپرٹیز بھی ہیں, اور میری اپنی جو ایک کنسلٹیشن بھی ہے, میں نے اس میں 2 چیزیں بڑی کلوزلی آبزرو کی ہیں اس طرح کے لوگوں میں, جو ہمیں بظاہر بڑے مردم بیزار بھی لگتے ہیں, کڑوے لگتے ہیں, یا اوکے لوگ لگتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے اندر ان سائڈ کہیں نہ کہیں فیلنگ یا فیئر آف ریجیکشن ہوتا ہے. وہ اس خوف سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے کہ ہم ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی چیز جو بھی ہم انیشیٹ کریں گے تو ہمیں ریجیکشن فیس کرنی پڑے گی. اور یہ اتنا سنگین خوف ہے جس کا شاید وہ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے جو بنداس ہوتے ہیں, جن کو یہ خوف ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ریجیکٹ کر دے گا تو ریجیکشن کی فیلنگ کیسی ہوگی. تو فیئر آف ریجیکشن ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے لوگوں کو دوسروں سے بیزار ہونے میں, اکیلا ہونے میں. اس میں ان کی انکیپیبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں, ان کے بیڈ ایکسپیرینسز بھی ہو سکتے ہیں, ان کے انریزالو چائلڈہڈ ٹراماز بھی ہو سکتے ہیں, اور بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ایک مین وجہ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ فیئر آف ریجیکشن جو ہے وہ موسٹلی لنک کرتا ہے, یا بعض اوقات انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے انسیکیور اٹیچمنٹ سٹائلز کے ساتھ. وہ بچے جو کہ بچپن میں ہی پراپرلی اپنی اٹیچمنٹ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ کسی بھی وجہ سے ڈیولپ نہیں کر پاتے, اس کی 101 وجوہات ہو سکتی ہیں, چاہے ان کی پرسنالٹی ہے, مزاج ہے, پیرنٹس کو اچھے پیرنٹ بننا نہیں آیا, یا کچھ بھی. پیرنٹ بھی تو ایوالو ہی ہو رہے ہیں نا ٹائم کے ساتھ, وہ کون سا پیدا ہی ایز پیرنٹ ہوئے ہیں ایکسپرٹ اینڈ ٹرینڈ والدین کے طور پہ. تو بعض اوقات آپ بچوں کو مس ہینڈل بھی کرتے ہیں, تو وہ ایک انسیکیور جو اٹیچمنٹ سٹائل ڈیولپ ہو جاتا ہے ایک بیڈ کنڈیشننگ کی وجہ سے, وہ بڑا ہونے کے بعد ڈٹرمن کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں 70% آپ نے اپنے گھر سے سیکھا ہے, آپ کو رشتہ کیا ہے آپ نے اپنے ماں باپ کا دیکھا, اپنے بہن بھائیوں کا دیکھا, اپنی فیملی کا دیکھا, اور وہ آپ کے لیے ایک رول ماڈل تھا. تو ہم آج جیسے بات کرتے ہیں پری میریٹل انگزائٹی کی, اکثر لوگوں کو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے پیرنٹس کا اور اپنے ایلڈر بہن بھائیوں کا یا کلوز فیملی ممبر کا اچھا میریٹل ریلیشن شپ نہیں دیکھا ہوتا, تو وہ پریفر کرتے ہیں وہ شادی نہ کریں, وہ اکیلے رہیں. وہ کہتے ہیں بھائی مطلب یہاں پہ تو سب میس ہے. تو یہ انسیکیور اٹیچمنٹ سٹائلز جو ہیں نا, وہ ایک بہت بڑی وجہ ہیں کہ ہمیں لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ آج کمپیریٹیولی کہتے ہیں کہ یار اینڈ پہ بھی تو آپ نے یہی ہونا ہے نا کہ ریجیکشن ہی فیس کرنی ہے, بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اپنا آئسولیٹڈ رہو اور اپنے آپ کو رکھو. لیکن یہ تھوڑے عرصے کے لیے تو گزارا ہو جاتا ہے, بٹ ہم نے جیسے بات کی کہ آپ کی مورٹیلٹی ریٹ کو افیکٹ کرتا ہے, آپ کے مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے, ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس, یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں لے کے آتا ہے. تو ایونچولی پرابلمس تو پھر آپ انوائٹ کرتے ہیں جب آپ اکیلے رہتے ہیں. ایک بڑا اہم حصہ میں چاہ رہا تھا کہ بڑا بیس سے نا مزاج, حالات, اور تیسری چیز جو ہے نا باجی, کچھ لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ اکیلے ہو جاتے ہیں, یا بد اخلاقی ہوتی ہے یا پھر انہوں نے اعتماد خراب کیے ہوتے ہیں. میں بڑے ایسے قابل لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی جانتی ہیں, ہماری ڈسکشن ایک آف کیمرہ بھی کبھی کبھی ہوتی ہے, تو ہم بڑے لوگوں کو اس لیے ڈسکس کرتے ہیں پروفیشنلی, غیبت کی سینس پہ نہیں, جو اپنی عادات کی وجہ سے, رویے کی وجہ سے, مزاج کی وجہ سے, قابلیت کے باوجود, بعض اوقات طاقت اور عہدے کے باوجود وہ اکیلے ہو جاتے ہیں. ایک صاحب تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, کسی زمانے میں, نام نہیں لوں گا, کاؤنسلنگ کلائنٹ تھے میرے, سول سرونٹ تھے, 58 ان کی ایج تھی, انہیں ڈپریشن ہو گیا.
میں نے ریکمینڈ کیا جی جائیں سائیکیٹرسٹ کے پاس, میں تھوڑا سا جان سکتا ہوں لیکن میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں. وجہ جاننے کی جب میں نے تھوڑی سی کوشش کی نا بات چیت سے, انہوں نے کہا کہ شاہ جی میں جس دن ریٹائر ہونا ہے نا اور میں نے بیل کا بٹن دبانا ہے, کسی نے نہیں آنا, مجھے کوئی پوچھے گا بھی نہیں, اس پاور اور سیٹ کے علاوہ میری کوئی تعریف ہی نہیں ہے. میری ڈیفینیشن یہ جو 4 پھول لگے یہ ہیں, میری ڈیفینیشن یہ گریڈ 20-21 ہے, میری ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں ایک سول سرونٹ ہوں اور میرا ڈر ہے, میرے سے لوگوں کو کام پڑتے ہیں, تو میں نے بیل دبانی, کسی نے بھی نہیں آنا. اور ویسے حیران کن بات یہ, ان کا دوسرا جملہ بڑا عجب تھا, وہ کہا کرتے تھے میں نے ریٹائرمنٹ کے 6 مہینے بعد فوت ہو جانا, اور ہم انہیں چھیڑا کرتے تھے 6 مہینے کیوں, وہ کہتے تھے وہ کم از کم پینشن کے مسئلے میں حل کرا لوں. 6 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ مزاج کی وجہ سے اکیلے ہو جانے والے لوگ, یہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے, بابرتھ ایسے ہوتے ہیں, ایسا کیسے ہوتا ہے کہ بندہ اتنی قیمتی چیز جو انسان ہے, اتنے پیارے انسان ہیں, اپرچونٹیز ہیں, لوگ ہیں, وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے لوگ, خوشی کے لیے آپ کلیپنگ اکیلے کریں مزہ نہیں آتا, سارے کلیپ کر رہے ہو تو مزہ آتا ہے, آپ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ مل کے, آپ کی خوشیاں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں, غم تقسیم ہو جاتے ہیں سوشل ہونے کی وجہ سے. بد مزاج لوگ اور اس طرح کے ٹاکسک لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کی طرف سے یہ سوال آیا تو مجھے اس لیے اچھا لگا کہ بیک گراؤنڈ میں ایک ایسا بندہ سوال پوچھ رہا ہے جو خود تقسیم کرنے پہ بلیو رکھتا ہے اور اس کو خوشی ملتی ہے تقسیم کر کے. تو وہ سارے لوگ جو اچھے مثبت لوگ ہیں نا, وہ بانٹ کے خوش ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر اچھا اور خوش مزاج انسان دوسروں کے اس نظر سے دیکھتا ہے, میں نے تو اس کو کچھ کہا بھی نہیں, یہ کیوں اس طرح بیہیو کر رہا ہے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ مطلب شیر کو نہیں کھا رہے تو شیر بھی ہمیں نہیں کھائے گا. صحیح, لیکن شیر ہمیں کھا سکتا ہے ریگارڈلیس کہ ہم اس کو نہ کھا سکیں. تو یہ 2 وے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں, بہت ساری طرح کے بنائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود کہہ دیا کچھ لوگوں کے بارے میں, وہ انسان ہی تھے جن کے بارے میں کہا گیا سمم بکمم عمیٌ, اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. تو ایسے ہی لوگ دنیا میں, وہ صرف ہمیں زمانہ عرب میں نہیں دکھائی دیتے تھے, وہ آج انسان تو خسارے میں ہے نا, والعصر, تو آج ہمیں بیڈ فارم اس کی دکھائی دیتی ہے کہ بہت خسارے میں, بہت پستی میں گرے ہوئے انسان ہیں جنہیں زندگی کے اندر جو گڈنس, پازیٹیو ورچوز, کریکٹر اسٹرینتھس, ان کے بارے میں کوئی نالج نہیں. وہ صرف اپنی ایک یونی ڈائریکشنل دیکھتے ہیں, فل آف جیلسی زندگی گزری ہے, اندر ایک انیٹ اینگر ہے جو زندگی میں کوئی ریجیکشن فیس کی, لیٹ سے کسی کو لگا کہ اس کا گھر مجھ سے بہتر ہے, اس کے پاس بچے ہیں, میرے پاس بچے نہیں ہیں, اس کی شادی ہوئی ہے, میرے پاس شادی نہیں ہوئی, یا وائس ورسا کہ بھئی اس کی شادی نہیں ہوئی, مجھے شادی کی مصیبت پڑی ہے. آئی مین دیر کوڈ بی اینی تھنگ, جسٹ کانٹ ایون تھنک اباؤٹ دیٹ. پچھلے دنوں مجھے ایک میری بہت جاننے والی پیاری بتا رہی تھیں کہ کس طرح ایک چھوٹا سا جیلیسی کا واقعہ بتا رہی تھیں کہ وہ کسی جگہ پر گئیں اور انہوں نے ایک جوتا پہنا ہوا تھا جس پہ سٹونز لگے ہوئے تھے, تو ان کو دیکھ کر کوئی خاتون اٹھی اور جا کر ویسا ہی جوتا پہن کے آ گئیں ان کے کمپیریزن میں, ٹھیک ہے, کوئی کلوز ریلیشن شپ تھی. تو مطلب کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کے سر کے بال سے لے کے اس کے پیر کے ناخن تک حسد کر سکتا ہے, کیونکہ حسد تو برحق ہے. اس کا عہدہ, اس کی تعلیم, اس کی خوبصورتی, اس کی بات, اس کا کردار, وہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہیں, اور انفارچونیٹلی وہ ان کی جو فلفلڈ ڈیزائرز ہیں نا, وہ ان کو کوئی یہ نہیں سمجھا سکا کہ وہ تمہارا مسئلہ حل تب ہوگا جب تم تقسیم کرو گے, بانٹو گے, ہاتھ کھلا کرو گے, اس عہدے پہ بیٹھے ہو, فیاضی سے دوسروں کے اندر چیزیں تقسیم کرو گے. بعض اوقات لوگ اتنی چھوٹی سی چیز بھی کسی کو نہیں دینا چاہتے جو بڑی پروسیجرل ہوتی ہے, بڑی کامن ہوتی ہے, اور اس کے اندر کچھ جا نہیں رہا ہوتا, فائل روک لیتے ہیں, اور اس سے وہ سیڈسٹک پلیئر لیتے ہیں کہ یار یہ مزہ آیا نا, اب اس کو 15 دن میں نے ٹکایا. تو مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر آمنہ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں یہ تو آپ چھوٹا ورژن دیکھ رہے ہیں. اسی دنیا میں اللہ نے ایسے بھی لوگ بنائے ہیں جو ڈارک ویب پہ جا کے بچوں پہ ہونے والا تشدد دیکھ کے مزہ لے رہے ہیں, وہ اس کے لیے پے کر رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ اور کوئی بروٹل چیز, ہمیں تو اس کو دیکھ کے بہت انجوائمنٹ مل رہی ہے. ایک ملگرام اینڈ ایش کی ایک بڑی مشہور سٹڈی ہے جو جتنے بھی میرے فیلو سائیکالوجی کو پڑھنے یا پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بہت تفصیل سے اس کے بارے میں جانتے ہیں. وہ آج کے دور میں بھی نا 100% ہیومن نیچر کو ڈیفائن کرتی ہے. کہ ایک یہ ایکسپیریمنٹ ایسا ہوا تھا کہ جس میں ایک ڈسیپشن یوز کی گئی تھی کہ کچھ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ دیوار کی دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کو آپ نے یہ لیور پریس کرنا ہے تو ان کو کرنٹ لگ رہا ہوگا اور انہیں پین ہوگی اور وہ چیخیں گے. دیکھنا یہ تھا کہ کتنا, ان کو کہا گیا یہ اوبیڈینس کا ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ کتنی اوبیڈینس آپ کے اندر ہے کہ آپ کتنی حد تک بات مانیں گے. تو وہ کچھ لوگ تھے انہوں نے اس لیول تک بھی اس لیور کو پریس کیا کہ وہ جو چیخیں تھیں وہ انبیئریبل تھیں سننا, بٹ وہ پھر بھی لیور پریس کرتے رہے کہ ہمیں کمانڈ آ رہی ہے, ہم کر رہے ہیں, ہم تو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں.
بیسیکلی وہ اوبیڈینس کا پریکٹیکل نہیں تھا, اس کا ایکسپیریمنٹ نہیں تھا, وہ ہیومن نیچر کو ایکسپلور کرنے کا تھا کہ آپ کے اندر کس لیول تک اگریشن پایا جاتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کو کس حد تک تکلیف دے سکتے ہیں. تو دے ور سرپرائز ٹو سی کہ اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے, جہاں مرضی تک دے دو. تو ایسے جو ذہنی طور پر اذیت کو پسند کرنے والے لوگ, ایک خاص طرح کی ایک ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, ان کو اللہ دولت دے دے, شہرت دے دے, عزت دے دے, اس سے ان کو بھلے آنی چونی کچھ فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی اس ٹاکسٹی کو دوسروں پہ ڈسپلے کرتے رہتے. بالکل ایسے ہی ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور موضوع آج کا ہے ہمارا تنہائی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر جو شاہ صاحب نے سوالات کیے ہیں پروفیسر صاحبہ سے, اس کے جوابات نے بہت حد تک کلیئر کر دیا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو سوسائٹی سے ایریڈیکیٹ کرنا مشکل بھی ہے, لیکن اسٹل وی کین ریکٹیفائی دوز تھنگس. لیکن میں چاہوں گی پروفیسر صاحبہ, جب ہم بات کرتے ہیں جینڈرز کی, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ڈپریشن, انگزائٹی, لونلینس ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اگر اس کے برعکس ہم مرد حضرات کو دیکھیں تو مرد تو بہت زیادہ ہماری یہ ایک مشرقی جو روایات ہیں ان کے مطابق بہت زیادہ شیئرنگ بھی نہیں کر سکتے, رو بھی نہیں سکتے, ہم ان چیزوں کو بڑا وہ اسٹگمیٹائز کرتے ہیں. تو جینڈر بیس اگر ہم بات کریں تو کون لوگ زیادہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, ہاؤ دے کین ریکٹیفائی. ویسے میں قطع کلامی کروں, آپ نے کہا رو بھی نہیں, کہیں رو بھی لیتے ہیں, اب رو لیتے ہیں, بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول اس وقت کیے. ویسے تو میری صنف آہن سے بھی بہت زیادہ دلی ہمدردی ہے, کیونکہ ہر کیس ایک جیسا نہیں ہوتا. آدمی بھی بیچارے بہت ڈپریس بھی رہتے ہیں, اکیلے بھی رہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت بیگمات برا سلوک بھی کر سکتی ہیں, ان کو بہت سارا آفس میں بھی اسٹریس آتا ہے, ان کو ورک کا بھی اسٹریس ہوتا ہے, اور ان کو گھر میں کما کے لانے کا بھی اسٹریس ہوتا ہے, اور انہیں خرچے چلانے کا بھی اسٹریس ہوتا ہے. تو ان کی بھی بیچاروں کی پریشانیاں اپنی جگہ بہت ویلڈ ہوتی ہیں, اور میں کبھی بھی ان کو کم نہیں سمجھتی ان کے پرابلمس کو ایز کمپیئر ٹو فیمیلس. لیکن ایکسکلوسیولی اب آپ نے جو کہ لونلینس کے اور ڈپریشن انگزائٹی کے حوالے سے بات کی ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل UCLA کی بھی اسٹیبلش ریسرچ ہے, اور پاکستانی اسٹیٹسٹکس بھی یہی بتاتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ شکار ہوتی ہیں لونلینس کا. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ان کی پرسنالٹی بھی پرون ٹو لونلینس زیادہ ہوتی ہے. اس کا ایک کوئی مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک یا دو وجوہات ہیں, اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم ڈپریشن یا انگزائٹی کی بھی بات کریں, ویسے تو اوور آل پاکستان میں اس وقت جو پرسنٹیج ہے وہ 43% ہے, جو پاکستانی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہے ڈپریشن, انگزائٹی اور اسٹریس کی. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر دوسرا نہیں تو تیسرا شخص تو ضرور ہی کسی نہ کسی ایسے مسئلے سے گزر آئے, which seems to be very correct. ایسا نہیں ہے کہ یہ نظر نہیں آتا, یہ نظر بھی آتا ہے. اس میں بھی ہمیں 50% سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ہمیں خواتین کی ہی دکھائی دیتی ہے. تو ایک تو یہ بات تو اسٹیبلش ہے کہ اگر ہم جینڈر کے حوالے سے ایکسکلوسیولی کوئی فگرز دیکھنا چاہیں تو ہمیں خواتین اس میں زیادہ ہمیں نظر آئیں گی کہ کچھ زیادہ نمبر حاصل کریں. لیکن آف کورس وہی بات ہے کہ ہم جینٹس جو ہیں یا آدمی جو ہیں ان کی بھی ڈپریشن کو نہیں کر سکتے. صرف ایک چیز جو میں نے, جب ہم کووڈ میں اپنی BBC نے بھی ہمارا یہ بڑا کور کیا, اس کو ہم نے پہلی مرتبہ ایک مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن انٹروڈیوس کرائی. اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی ساری ہیلپ لائنس کو پول کر کے نیشنل ہیلپ لائن بنا دی. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1166 کے نام سے نیشنل ہیلپ لائن لانچ ہوئی ہے, جس پر آپ کال کر کے سائیکالوجسٹ سے, سائیکیاٹرسٹ سے اور مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے اپنے پرابلمس جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک جی. اچھا, اب اس میں یہ تھا کہ ہم نے جب یہ سٹارٹ کیا تو اس میں میرے پاس جو زیادہ کالز آئیں وہ میرے پاس زیادہ تر میلز کی کالز آئیں رادر دین فیمیلز اپروچنگ. آلدو مجھے اندازہ ہے اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, زیادہ ایکسیس بھی شاید انفارمیشن کی کئی دفعہ خواتین کے پاس نہیں ہوتی. لیکن 2 سے 3 چیزیں جو میں نے بہت زیادہ اس میں دیکھی وہ یہ تھی کہ ایک تو چونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے پینڈیمک میں سارے کام بند ہو گئے تھے,
اور مرد کی بیسک فطرت یہ ہے کہ وہ باہر نکلنا چاہتا ہے, وہ کام کرنا چاہتا ہے. بالکل. تو وہ جو ایک بلاکیج آیا نا, اس نے آدمیوں کو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب کیا. اور ہم نے اس کو بعد میں بھی کوریلیٹ کیا کہ اگر کوئی آدمی کوئی پریکٹیکلی افیکٹولی اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا, سوسائٹی میں کام نہیں کر رہا, یا ایج ہو گئی ہے ریٹائرمنٹ کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد کام نہیں کر رہا, تو ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں لونلینس, ڈپریشن, اسٹریس, یہ چیزیں عام آدمیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں. دوسرا وہ آدمی جو کہ کسی بھی وجہ سے اپنی کوئی بہت اچھی ارننگ سیکیور نہیں کر پاتے, چاہے وہ حالات ہیں ہمارے یہاں, آپ کو طے ملازمت کے ایشوز ہیں, کاروبار کے لیے ہمیں اتنے زیادہ کنڈیوسو انوائرمنٹ دکھائی نہیں دیتا, تو آدمیوں کے ذرا مسئلے تھوڑے نا اس قسم کے. اور تیسرا جو ہمیں اس میں پرابلمز آیا ہے وہ ان کے فیملیل ایشوز, یعنی کہ ہاؤس وائف سپورٹیو نہیں ہے, یا بچے جو ہیں وہ کسی مینٹل یا فزیکل ہیلتھ پرابلم کا شکار ہیں. تو بیسیکلی میں اگر ایز اے سائیکالوجسٹ کیٹیگرائز کرنا چاہوں نا, تو میں آدمیوں کے مسئلوں کو 2 سے 3 میجر کیٹیگریز میں ڈال سکتی ہوں. لیکن اگر میں خواتین کے مسئلوں کو ڈالنا چاہوں تو وہ کافی زیادہ ہیں. یعنی خواتین زیادہ ہی لونلی ہیں ایز کمپیئر ٹو. میں نے اس طرح کے بھی لوگ دیکھے ہیں جو صرف اس وجہ سے انتہائی زیادہ مطلب کلینکل ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ان کی ناک کی پوزیشن یا شیپ ٹھیک نہیں ہے, اس سے بادرڈ ہیں. رائنوپلاسٹی کرانی, میں فیمیلز کی بات کر رہی ہوں, یہ نہیں کہہ رہی کہ سب ایسی ہوتی ہیں, لیکن ایسی بھی ہیں. یعنی کہ آپ کو ایکسٹریم ایسا ورژن بھی ملے گا, اور جتنی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ولنریبلٹیز خواتین, جیسے ڈیورس کے بعد خواتین جو اکیلی رہ جاتی ہیں, یا ویڈوز ہیں, یا سنگل ویمن ہیں, ان کی لائف کتنی کرائسس ہے. جو اسپیشل کسی قسم کی گروپ سے خواتین ہیں جو کسی خاص ورک فورس کا حصہ ہیں, ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کام کی وجہ سے پریشر اور ورک فیملی کانفلکٹ اور یہ سارے مسائل, پھر ان لاس کا ایک سٹریس ہے جو کہ بہت بڑا سٹریس ہے جو فیمیلز آج بھی فیس کر رہی ہیں, which is undoubtedly huge for most of the women. بہت کم ہیں جو اوور ایگزیجریٹ بھی کرتی ہیں, وہ بھی پرسنٹیج ہے, تو بیلنس دیکھنا چاہیے. لیکن خواتین کے اس طرح سے ہمیں مسئلے بہت زیادہ, باڈی امیج ایشوز ہیں, ریلیشن شپ ڈسسیٹسفیکشن کے ایشوز ہیں, تو خواتین کا اس لیے بھی پرسنٹیج ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے. اچھا باجی, ایک نا بڑا سوال اس لیے اہم ہے, مڈ پروگرام پہ نا جی کہیں نہ کہیں ہم چلے جاتے ہیں سولوشنس کی طرف, تھوڑا سا ٹچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑی دنیا اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے وہ سوشل کلبز کو ڈھونڈتی, سوشل سرکلز کو ڈھونڈتی ہے. یعنی اچانک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہجرت کر کے کوئی نئی دنیا بسا لی جائے, ہوتا راہ فرار ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیٹنگ ویب سائٹس ہیں اس پہ چلے جاتے ہیں, وہ سوشل اس پہ جا کے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان سے رابطہ کہیں نہ کہیں ضروری ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنی اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کسی سوشل ویلفیئر کے کام کو شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم ایک دن جو ہے وہ جا کے کسی آرفن میں گزار لیتے ہیں, کسی اولڈ ایج ہوم میں گزار لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے سولوشنز میں ہیلدی سولوشنز کیا ہیں اگر کسی کو محسوس ہونے لگ پڑا کہ تنہائی محسوس زیادہ ہو رہی ہے مجھے, یعنی کہاں جا کے اسے حل کی طرف جانا چاہیے؟ ایک ہے دیکھیں کبھی کبھی آپ کو پورے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ محسوس ہو سکتا ہے میں تنہا ہوں, لیکن اگر فریکوینسی بڑھ گئی ہے کس لیول پہ جا کے آپ کو سوچنا چاہیے کہ نہیں مجھے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے, نہیں تو پرابلم ہو جائے گی. بالکل صحیح. ایک تو میں ایک چھوٹی سی میں نے ایک ریسرچ دیکھی تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی, اس کو میں ابھی اور بھی ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہوں اس ماڈل کو. جاپان کی ایک میں نے ریسرچ پڑھی جس میں انہوں نے جو جیریاٹرک پاپولیشن ہے, ان کے جو بوڑھے ہوتے ہیں, ان کو ایک اسٹڈی میں اس طرح سے انگیج کیا کہ جو لوگوں کو, جو ینگ کپلز ہوتے ہیں جنہیں اپنے بچے ڈے کیئر میں چھوڑ کر اور پھر ان کو کام پہ جانا پڑتا ہے, تو انہوں نے ایک ماڈل بنایا ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے, جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو ان بچوں کے ساتھ انگیج کیا جائے, یعنی وہ کپلز اپنے بچے ان فیملیز کے پاس چھوڑیں جہاں صرف بوڑھے لوگ ہیں. وہ اس میں انہوں نے ماڈل بنایا کہ بے شک ان کو پے کریں, کوئی ساتھ میں سرونٹ دے دیں, کوئی سپورٹ دے دیں, لیکن وہ لک آفٹر ان کو وہ بوڑھے لوگ کر رہے ہوں. اتنا پیارا ماڈل انہوں نے وہ بنایا, جس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ان بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں دوبارہ سے نوجوان ہو گئے, دوبارہ سے ان کی زندگی کی امید جاگ اٹھی ہے, دوبارہ سے وہ اچھا کھانے, اچھا پہننے, اپنی گرومنگ کا خیال رکھنے, اپنی صحت کا دھیان رکھنے لگے ہیں, کیونکہ ان کو ایک ہوپ نظر آ رہی ہے ایک بچے کی صورت میں جو ان کے پاس ہے, اور ان کو یہ تسلی کہ جی یہ ایک سمجھدار ایک بڑے جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ تو ہماری اقدار تھی, یہ تو ہماری ویلیوز تھیں جو کہ ہم نے چھوڑ دیں.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے انیشیٹیوز پرسنل لیول پہ بھی لینے چاہیے اور ہمیں کچھ تھوڑا سا کمیونٹی بیسڈ انیشیٹیوز بھی لینے چاہیے جس میں ہم اس طرح کے کچھ ماڈلز بنا سکیں کہ ان لوگوں کو جو اکیلے رہ گئے ہیں, جن کے پاس کوئی نہیں ہے, جن کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا, جیسے ایس او ایس کا ہم ماڈل دیکھتے ہیں کہ 7, 8, 9 بچوں کے اوپر ایک بے سہارا عورت ایز مدر رہ رہی ہوتی ہے, ایک فیملی بنائی ہوتی ہے. کتنا پیارا ماڈل, بالکل ٹھیک بات, ٹھیک ہے, بچوں کو ماں مل گئی, ماں کو بچے مل گئے اور ایک سرکل بن گیا. تو اس طرح کے ماڈلز مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑے سے بڑے لیول کے اوپر انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے. دوسرا میں یہ سمجھتی ہوں انڈیویجول لیول کے اوپر ہر انسان کو, جیسے ہم ٹائم مینجمنٹ میں لائف کے 4 کوارڈنٹس کی بات کرتے ہیں, اور جو چوتھا کوارڈنٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم, بے شک ارجنٹ نہیں لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ, جسے ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں, ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنا. امپورٹنٹ, بالکل ٹھیک, نو ارجنٹ امپورٹنٹ, نو ارجنٹ بٹ ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, یہ ہم اس کو دیکھیں اور ہم اس میں اپنی لائف میں ضرور یہ سوچ کر ریلیشن شپس میں انویسٹ کریں, جتنے بھی مصروف ہیں, جتنا بھی کام ہے, جتنی بھی آدم بیزاری ہے, کہ یہ سوچ کے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں تنہا رہ جائیں, جو وہ سلوگن ہے نا, نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے, تو ہم کہیں خود سے تنہا نہ رہ جائیں کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں. تو اس لیے آپ کا ایسا سرکل ہونا چاہیے, جیسے چھوٹے جیسٹرز ہیں, آپ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کچھ سلام کرتے ہیں, ان سے کوئی بات کرتے ہیں, یعنی روٹین میں آپ کے یہ جو لوگ ہیں آپ کا خود کا موڈ اچھا رہتا ہے, ان سے بھی آپ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایک میں امیجیٹ لیول پہ جسٹس بتا رہی ہوں. باقی یہ کہ ہر انسان کا ایک چھوٹا سا, چاہے 1 یا 2 دوستوں کا کوئی کور گروپ ہو, جو آپ کا ایک کور سرکل ہوتا ہے, وہ ضرور ہونا چاہیے آپ کی کتھارسس کے لیے, آپ کی اپنی دل کی ہر طرح کی آپ بات کر سکیں, ان سے آپ انرجی سیکھ کر سکیں, ان کو انرجی دے سکیں, کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ وہ کنیکٹ بھی ختم کر دیتے ہیں, مجھے لگتا ہے اگر آپ کا بہت اچھا اسپاؤس بھی ہے, آپ کے بچے بڑے اچھے تابع دار ہیں, آپ اچھی جگہ نوکری کریں, تو بھی آپ کی زندگی میں دوست بہت اہم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا دوست نہیں ہونے چاہیے, ہمارے تو لائف پارٹنرز بڑے اچھے ہیں. ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہے, تو ہمیں کنیکٹ رہنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ڈسکنیکشن یعنی لونلینس پہلا سائن ہے کہ آپ کسی مینٹل ہیلتھ پرابلم کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ایسے, اور اگر آپ اس فرسٹ سگنل کو, وہ باڈی آپ کو سگنل دے رہی ہوتی ہے, آپ کی سلیپ خراب ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی ایپیٹائٹ خراب ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو کسی چیز میں کک نہیں مل رہی ہوتی, مزہ نہیں آ رہا ہوتا, یہ سائنز ہیں جن کو پہچاننا چاہیے اور اپنے آپ کو چینلائز اس وقت کرنے کی کوشش کریں, رادر دین کہ آپ لرنڈ ہیلپ لیسنس سیکھ لیں سیلیگمنٹ کی, اور آپ کہیں کہ بس اب تو زندگی ایسے ہی کٹے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے, بلکہ بریک کے دوران بھی شاہ صاحب کی اور ہماری جو آف کیمرہ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن چل رہی تھی, میں چاہوں گی شاہ صاحب آپ ویورز کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں. میرا جو ڈسکشن کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں نا جی اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ چھوٹا سا باڈی کا پارٹ ایک لے کے ایک باپسی کی شکل میں, اور جینز کی پوری سائنس کو سمجھ کے زندگی عمر نکالی جا سکتی. اللہ کو پتہ ہے, لیکن سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, اور یہ پاکستان میں بھی باہر کی, ناروے کی کئی کمپنیز آئی ہیں, یہ لیبز ہیں کہیں, اور یہ چھوٹا سا سیمپل لیتی ہیں اور اس کے بعد کہہ لیجئے چند سی بلڈ لیتی ہیں اور بتا دیتی ہیں. کیا ممکن ہے کہ کسی میں یہ رجحان پایا جاتا ہو کہ یہ تنہا ہو جائے گا, اس کو ہم دیکھ سکیں؟ دیکھیں ٹرینڈنگ ہوتی ہے نا کہ اگر یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے تو یہ ہوگا. کیسا چل رہا ہے کسی کا لائف پیٹرن کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے لیے الارمنگ ہے, یہ آخر میں تنہا ہو جائے گا. دیکھیں جیسے وہ کہتے ہیں نا ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات, تو ویسے اس کے اپوزٹ بھی ہے. اگر آپ مطلب ایک جنرل رول کے تھرو دیکھیں کہ جو آپ کو چھوٹی ایج سے بھی بچے, جب چائلڈہڈ کے بعد, جب آپ کا ایک مڈل چائلڈہڈ کے بعد جب آپ اڈالسنس والی فیز پہ جانا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ نے اتنی انٹرسٹنگ بات چھیڑ دی ہے. اس وقت تو ہماری پوری جنریشن ہی اسی طرف جا رہی ہے تقریباً. جو ہماری جین زی ہے اس کو تب ہم نے اپنے, اب تو ہم خیر جین زی سے اگلی بھی آ گئی الفا بھی, لیکن جین زی کو جتنا ہم دیکھ رہے ہیں جو اڈالسنٹ اور اس کے بعد ارلی ایڈلٹہڈ میں لوگ ہیں,
ان کی پریفرنسز کیا ہیں. اس کے اوپر ہم نے ابھی ریسنٹلی کچھ 3 دن پہلے میری ایک پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ کی ریسرچ کنکلوڈ ہوئی ہے. ان کی پریفرنسز ہے انڈیویجول رہنا, اکیلے رہنا, سوسائٹی کے ویوز کی ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ اپنے انڈیویجول جو ان کے اوپینینز اور ویو پوائنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں, ان کو لے کے چلتے ہیں. صحیح جی. پھر اس کے بعد ایک تھوڑا سا مٹیریلزم کا بھی جو کمپوننٹ ہے نا وہ ہمیں کافی زیادہ دکھائی دے رہا ہے جین زی کے اندر. ٹھیک جی. اسی طرح وہ پرواہ نہیں کرتے ٹریڈیشنل کنونشنل چیزوں کی, وہ یونیک ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے ہیں, نئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. وہ پرانی کتابوں مثالوں سے نہیں سیکھنا چاہتے, اپنے ذاتی تجربے سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک میں نے جنریشن کی پوری بات کی ہے, لیکن ہمیں کچھ ایکسکلوسیولی اس جنریشن میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں لوگ ابھی سے جو کہ بہت زیادہ انٹروورٹ ہیں, بہت زیادہ وہ سیلف سینٹرڈ ہیں. صرف وہ ان کا زیادہ تر جو انٹرسٹ ہے وہ صرف اپنے آن لائن اور ڈیجیٹلی جو ان کے کنیکٹڈ دوست ہیں ان کے ساتھ ہے, اور ریئل لائف میں انہوں نے کوئی دوست نہیں بنائے ہوئے. ریئل لائف میں وہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, اور یا وہ آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. تو وہ چیزیں ان کو ایونچولی ڈیجیٹل ڈیمینشیا کی طرف لے کے جائیں گے, وچ از اے ویری سیڈ کنڈیشن. اور جب آپ ایک کنٹینیوز گیمز میں, ان چیزوں میں, اور اپنے آپ کو دنیا سے ڈسکنیکٹ کر کے, پھر مزاج میں کیا ہوتا ہے. اب آپ گیم کھیل رہے ہیں, وہ 3 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی گیم ہے, آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں, آپ ہل نہیں سکتے. آپ نے اس میں, اب گھر والے کہہ رہے ہیں آؤ کوئی گیسٹ آیا مل لو, آپ نے نہیں اٹھنا. کوئی کہہ رہے کھانے کا ٹائم ہے آ جاؤ, نماز کا ٹائم ہے, پڑھائی کا ٹائم ہے, آپ وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور آپ صرف اپنے اس پہ فوکسڈ ہیں کہ آپ کے پاس کتنی لائف لائنز ہیں, آپ نے کتنا کھیلنا ہے. دس از ڈسکنیکشن فرام ریالٹی جو ہم دیکھتے ہیں. ڈفرینٹ اب ملٹیپل گیمز ہیں, میں نام نہیں لوں گی, بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ریئل لائف میں نئی فرینڈز ہوتے, اتنا اس میں اندر چلے جاتے ہیں کہ بچوں نے اس کی وجہ سے سوسائڈس کی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب اس وقت پاکستان میں لائک اوور آل گلوب سوسائڈ کا جو ٹرینڈنگ ریٹ ہے آپ دیکھیں اس میں کنٹینیوسلی انکریز آتا جا رہا ہے, لوگ زیادہ اس کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ شروع سے ہی اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ لوگوں میں سوشلی بیٹھنا پسند نہیں کریں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پسند نہیں کرے, زیادہ انٹروورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ جو اس ایج میں انہوں نے کنیکشنز بنانے تھے اس میں تو بنائے نہیں. تو وہ جب وہ ٹائم گزر جائے گی اس کے بعد پھر وہ کیسے کنیکٹ ہوں گے لوگوں کے ساتھ, ڈیفیکلٹی ہوگی. پھر آپ کو ریلیشن شپ انیشیٹ کرنے میں پرابلم ہوگی, پھر آپ کو لوگوں کو پہلی مرتبہ اپنی بات بتانے کی پرابلم ہوگی, جس کی وجہ سے لوگ آج کل بہت زیادہ سوشل انگزائٹی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر آپ شروع سے ہی اس پیٹرن پہ چلیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں تو وہ آپ کو کوئی اچھے بہت اچھے اس طرف نہیں لے کے جائے گی. اس میں لونلینس کا یا ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا ہونا کافی زیادہ ایک میجر فیکٹر ہوگا. باقی ڈیپینڈنگ اپون دا پروٹیکٹیو فیکٹرز, اگر وہ نہیں ہیں تو وہ لوگ زیادہ ولنریبل ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, میں چاہوں گی شاہ صاحب جانے سے پہلے آج کی بک ریکمنڈیشن میں آپ کون سی بک ریکمینڈ کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جو آج کتاب ہے نا یہ بڑی مختلف کتاب ہے. میں نے اتنی محنت اور اس انداز سے کسی کتاب کو اگر کمپائل کیا دیکھا ہے تو شاید یہ ون اینڈ اونلی بک ہے. یہ کتاب صاحب زیادہ ڈاکٹر قاضی امجد حسین صاحب کی کتاب ہے, اور یہ کتاب کا جو ٹائٹل ہے بڑا ہی ڈفرینٹ, دانت اور ہم. اچھا, اس طرح کے موضوع پہ ایک کہہ لیجئے منہ دانت کے مسائل پہ مریضوں کے لیے گائیڈ بک جو ہے اردو میں اس طرح کی کتاب کا ہونا میرا خیال ہے ناممکن, اتنا مشکل کام. بالکل, بڑی خوب. لیکن کمال بات یہ ہے کہ یہ میڈیکل کی بک نہیں ہے, ٹپیکل جو ہوتا ہے نا میڈیکل سبجیکٹ کی, یہ ایک عام بندے کے لیے بھی اگر وہ پڑھنا چاہے, اسے سیکھنا چاہے, اسے سمجھنا چاہے, تو اس میں منہ کے دانتوں کے جتنے مسائل ہیں انہوں نے اسے بڑا, اور دیکھیں اس کو 4 کلر پرنٹ کیا ہے, یہ بغیر کسی پیشن کے نہیں ہو سکتا جس طرح کا کام. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ سارا جو کام ہے, ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا بڑا پروفائل ہے ان کا, اور یہ کتاب جب مجھے ملی تو ساتھ ایک خط میں ملا, یہ کتنا مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا شاندار لگا ڈاکٹر صاحب کا خط. اور اس کتاب کو میں پراپر گو تھرو کر کے پھر ڈاکٹر صاحب کو کوئی ریٹن فیڈ بیک بھی دوں گا. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کی کتاب میرا خیال ہے جو اس شعبے کے لوگ ہیں انہیں اسے ضرور پڑھنا چاہیے. اور اس کتاب کو پرنٹ کیا ہے جمالیات پبلشر نے, کیا خوبصورت سے نام ہے, جمالیات, خوبصورتی کے ساتھ جڑا ہوا. آج کی کتاب جی دانت اور ہم, ڈاکٹر قاضی امجد حسین صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. اینڈ ایز وی ہیو فائنلی ریچ ٹو اینڈ آف آور شو ایز ویل, میں چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر امینہ معظم جو ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں, جانے سے پہلے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے اینڈ آل دا پیپل ہو آر لوکنگ فارورڈ فار سم ایکسپرٹ ایڈوائس؟ میں آپ کو ایک شاعرانہ پیغام دینا چاہوں ضرور, کیونکہ ہم نے بہت ساری سائنٹیفک اور بہت ساری ہم نے اسٹیٹسٹکس بیسڈ باتیں کر لیں. تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی کا سفر
کاٹنا ہے اگر آگ پر رقص کرنے کا فن سیکھ لے. کیا بات. تیرا سوزے دروں تجھ کو دے گا جنوں, واہ جھوم کر آہ بھرنے کا فن سیکھ لے. واہ واہ. پیاس تیری سمندر بھی ہو جائے گی, صحیح. روشنی تیرے اندر بھی ہو جائے گی. کیا کہنے تھی. تو بس ایک کام کر, مشعلیں تھام کر پانیوں میں اترنے کا فن سیکھ لے. کیا کہنے, کیا کہنے. بہت ہی خوبصورت پیغام ہے. میرا خیال ہے بڑا جامعہ پیغام ہے. بہت بالکل ایسے ہی ہے. اور کوشش کریں جو لوگ لونلینس کا شکار ہیں, فرسٹ اسٹیپ, اسمال اسٹیپ لیں, انیشیٹ کریں کسی چھوٹی سی چیز سے, اور آگے بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ ایک پہلے اسٹیپ کے بعد اچیو کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. شاہ صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کو اگر یہ کہیں یہ ہیلنگ کا پروگرام تھا بالکل تو غلط نہیں ہے, کیونکہ جو ڈاکٹر صاحبہ کا وزڈم ہے اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ پروگرام آپ سب سننے والوں کے لیے تھا. اس میں بچے بڑے بوڑھے سب اس کو آج کی گفتگو کو آپ میڈیا, سوشل میڈیا کہیں بھی سن رہے ہیں, اگر یہ والا پارٹ سن رہے ہیں کلوزنگ کا تو شروع والا بھی سن لیجئے گا, آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی, اور آپ اسی طرح کے بہترین ٹاپکس پر مزید گفتگو دیکھتے رہنے کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی ناصر.